بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان اور شب قدر۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ عظمت و برکت کا حامل ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی عظمت و فضیلت کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو روزہ رکھنے والوں اور رات کو نماز میں کھڑے ہونے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو فائدہ اور عظمت سے خالی ہو، لیکن اسی مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کی عظمت و فضیلت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے، جسے اردو اور فارسی میں شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کی عظمت کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ کے ہیں۔ چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کی شان اور بلندی کا اندازہ اس آیت سے بھی لگایا جا سکتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ جس رات میں سب سے عظمت والی کتاب نازل ہوئی ہو، وہ رات کیوں نہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کے لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ موطا امام مالک، کتاب الصیام، باب ما جاء فی لیلۃ القدر۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ تفسیر الخازن جلد 4 صفحہ 397۔ اب اگر کوئی شخص شب قدر کو پالے اور اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری جلد 1 صفحہ 270، کتاب الصیام، حدیث نمبر 1910۔ شب قدر رمضان کی کس رات میں آتی ہے، اس بارے میں کوئی تعیین نہیں ہے، یعنی کسی رات کو متعین کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی شب قدر ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ تاہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ بخاری شریف کتاب الصوم میں حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کی بے جوڑ راتوں میں، جیسے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کریں، جو کہ سنت بھی ہے، اور اس سے انہیں شب قدر کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو طاق راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں۔ کون نہیں چاہے گا کہ اسے وہ رات حاصل ہو جائے جس کی عظمت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شاعر کہتا ہے: میرے حصے میں بھی ثواب آئے، میرے حصے میں بھی ثواب آئے، ہے شب قدر بے حساب آئے،
رات افضل ہو کیوں نہ راتوں پر جس میں معجز نما کتاب آئے۔